مغربی میڈیا بنگلہ دیش کی ابھرتی معیشت کی تعریفیں کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف حسینہ واجد کی سربراہی میں جمہوریت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ پاکستان تو ویسے ہی معاشی طور پر بنگلہ دیش سے بھی پیچھے، ملک کی معاشی بنیادیں ہل چکی ہیں، الیکشن سر پہ ہیں اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر جیل میں اور پارٹی کا انتخابی نشان بھی چھن چکا ہے۔ بنگلہ دیش کے معاشی حالات جتنے باہر سے اچھے نظر آتے ہیں، اندر سے اتنے اچھے نہیں ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ آج بنگلہ دیش میں یک طرفہ الیکشن کا اختتام ہوا۔ شیخ حسینہ جنرل الیکشن میں مسلسل چوتھی بار الیکشن جیتنے کے لیے تیار ہیں۔ بڑی اپوزیشن پارٹی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا اور یہ بائیکاٹ تیسرے الیکشن سے جاری ہے۔ بنگلہ دیش میں ظاہری طور پر معاشی عروج نظر آ رہا ہے۔ مغربی میڈیا بنگلہ دیش کی ابھرتی معیشت کی تعریفیں کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف حسینہ واجد کی سربراہی میں جمہوریت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ بنگلہ دیش میں حکومت الیکشن سے پہلے ہی اپوزیشن کی بڑی پیمانے پر گرفتاریاں کرنے اور کچلنے میں کامیاب رہی۔ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے مطابق ان کے تقریباً 50 لاکھ ارکان کو ریاستی جبر کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ BNP اور کالعدم جماعت اسلامی کے ہزاروں کارکن سلاخوں کے پیچھے۔ شیخ حسینہ واجد اور عوامی لیگ کا اصل حریف بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کا بیٹا طارق رحمان 2008 سے اپنی اہلیہ اور بیٹی کے ساتھ جلاوطنی کی زندگی گزار رہا ہے۔ پچھلے سال اگست میں ڈھاکہ کی عدالت نے حسینہ واجد کی حکومت کی جانب سے 2007 میں دائر ایک مقدمے میں طارق رحمان کو کرپشن کے الزامات میں 9 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی اس فیصلے کو طارق رحمان کو سیاست سے دور رکھنے کا ایک سیاسی ہتھ کنڈا قرار دیتی۔ گزشتہ 2 جنرل الیکشن میں شیخ حسینہ واجد کی پارٹی نے 84% اور 82% ووٹ حاصل کیے تھے اور ایک مرتبہ پھر مرکزی اپوزیشن پارٹی کے منظرنامے سے غائب ہونے کے بعد حسینہ واجد ایک بار اقتدار میں واپس آنے کے لیے تیار ہے۔ ادھر مغربی حکومتیں جو جمہوریت کا راگ الاپتے نہیں تھکتی، نہ صرف خاموش ہیں بلکہ مغربی میڈیا صرف حسینہ واجد کی معاشی کامیابیوں کے جشن منا رہا ہے۔ کیا واقعی بنگلہ دیش ترقی کر رہا ہے؟ یا آگے چل کر دیکھیں گے۔ مغرب کو بنگلہ دیش بہت سوٹ کرتا ہے کیونکہ اتنی سستی لیبر کے ہاتھوں تیار بہترین گارمنٹس اور کہاں سے میسر ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش کو اسپیشل ٹیرف چھوٹ بھی دی جاتی ہے اور شیخ حسینہ واجد کی طرف اپوزیشن کو کچلنے کی کوشش پر اکثر پردہ بھی ڈالا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بنگلہ دیش نے معاشی طور پر بڑی ترقی دکھائی ہے۔ آج بنگلہ دیش کی سالانہ GDP گروتھ انڈیا اور پاکستان سے زیادہ ہے۔ اگر میگا پروجیکٹس کی بات کی جائے تو بنگلہ دیشی وزیر اعظم نے ڈھاکہ میٹرو اور دریائے گنگا پر $2.9 بلین کا پل سمیت کئی انفراسٹرکچرز منصوبوں کے لیے فنڈنگ حاصل کرنے کے لیے انڈیا اور چین جیسے طاقتور ممالک کے ساتھ بھی بڑی مہارت کے ساتھ متوازن تعلقات قائم کیے ہیں۔ لیکن کیا شیخ حسینہ واجد 5ویں بار وزیر اعظم بن کر بنگلہ دیش کی ترقی کا سفر آگے بڑھا پائیں گی؟ کیونکہ شیخ حسینہ واجد کے دور میں کرونی کیپٹلزم کو بہت فروغ ملا ہے اور ترقی کے ثمرات عوام تک بہت کم پہنچے ہیں۔ کرونی کیپٹلزم کا مطلب کسی ملک میں ایسا معاشی ماحول جو غیر مسابقتی یا اینٹی کمپیٹیٹو ریگولیٹری انوائرنمنٹ ہوتا ہے، جس میں براہ راست حکومتی بالادستی ہوتی ہے، جہاں کاروبار آزاد انٹرپرائز کے نتیجے میں نہیں بلکہ کاروباری طبقے اور سیاسی طبقے کی ملی بھگت سے پروان چڑھتے ہیں۔ پیسہ صرف مارکیٹ میں منافع کمانے سے نہیں بنایا جاتا بلکہ رینٹ سیکنگ کے ذریعے اور ریاستی مدد سے قائم اجارہ داری سے کمایا جاتا ہے۔ اور کرونی کیپٹلزم کی جڑیں حکومت، سیاست اور میڈیا تک پھیلی ہوتی ہیں جو مل کر معیشت کو یرغمال بناتے ہیں۔ جس طرح بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ میں 2/3 ارکان بزنس مین ہیں جو کاغذات نامزدگی خریدتے ہیں اور کاروباری سرمایہ کاری کے طور پر الیکشن لڑتے ہیں۔ پاکستان کا جائزہ آپ خود لے لیں۔ ان حالات میں اپوزیشن سیاسی جماعتیں بھی اسی لوٹ مار میں برابر کی حصے دار ہوتی ہیں جو حقیقی عوامی امنگوں کی ترجمان نہیں ہوتی، جس سے 1% اشرافیہ مضبوط اور باقی عوام غربت اور عدم مساوات کا شکار ہوتی ہے۔ اور حالات ایسے پیدا کر دیے جاتے ہیں
کہ عوام کے سامنے کوئی آپشن ہی باقی نہیں رہتی کہ جسے وہ متبادل کے طور پر کسی کو چن سکے. جیسا کہ حسینہ واجد کو معاشی کامیابی کا بت بنا کر ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ اگر حسینہ واجد نہیں تو پھر کون. اس طرح پاکستان میں دیکھا جائے تو 3 مرتبہ وزیر اعظم بننے والے میاں نواز شریف کو کرپشن کے تمام الزامات سے بری کر کے عوام کے لیے واحد امید کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. اگر حقائق کو دیکھا جائے تو الیکشن کے بعد بنگلہ دیش کی اقتصادی کامیابی خطرے میں پڑ سکتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ کووڈ کے بعد بنگلہ دیش میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عام لوگوں کا جینا مشکل کر دیا ہے. کاسٹ آف لیونگ بہت بڑھ گئی ہے. ملک میں عدم مساوات کا راج ہے. 10% آبادی کے پاس قومی آمدنی کا 40% حصہ ہے. سماجی ناانصافی بڑھنے کی وجہ سے اداروں کی کمزوری ہے. بنگلہ دیش کا غیر ملکی قرضہ بھی 2016 کے بعد سے دگنا ہو گیا ہے، جبکہ زر مبادلہ کے ذخائر اگست 2021 میں $48 بلین سے کم ہو کر $20 بلین رہ گئے ہیں. اگرچہ پاکستان سے تو بہت اچھے ہیں لیکن بہتری کی گنجائش کم ہے. ٹائمز کے مطابق بیلنس آف پیمنٹ کے مسئلے نے بنگلہ دیش کے لیے 2022 میں پاور پلانٹس کے لیے تیل حاصل کرنے میں رکاوٹ پیدا کر دی تھی، جس کی وجہ سے مہینوں بلیک آؤٹ کا سامنا کرنا پڑا تھا. اس کے علاوہ ٹائمز کے تجزیے کے مطابق بنگلہ دیش کی گارمنٹس کا شعبہ جو سالانہ برآمدات کا $55 بلین کا تقریباً 85% ہے، اس شعبے میں مزدوروں کو گزشتہ سال اجرتیں نہ ملنے سے صنعتی بدامنی پیدا ہوئی تھی، جس میں کچھ فیکٹریز کو نظر آتش بھی کیا گیا اور سینکڑوں فیکٹریاں بند بھی کی گئی تھیں. تو بنگلہ دیش کے معاشی حالات جتنے باہر سے اچھے نظر آتے ہیں اندر سے اتنے اچھے نہیں ہیں. اور پھر الیکشن سے پہلے اور اس کے دوران جس طرح حکومت نے منظم گرفتاریوں اور گمشدگیوں کے ذریعے اختلاف رائے کو دبانے اور شہری آزادیوں کو کم کرنے کے لیے تیزی سے آمرانہ اقدامات اٹھائے، اس سے عدم مساوات کی شکار عوام میں غم و غصہ بڑھتا چلا جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ حسینہ واجد پھر سے وزیر اعظم سلیکٹڈ یا الیکٹڈ ہو جائیں گی، لیکن اس بار انہیں اقتدار میں آ کر بڑی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی اور کرونی کیپٹلزم کے مزید فروغ دینے کے بجائے عوام بہتری کے لیے منصوبے اور اپوزیشن کے لیے سیاسی سپیس بھی دینا ہوگی، ورنہ حالات زیادہ دیر تک قابو میں نہیں رہے گی. بنگلہ دیش کے لیے الیکشن اور سیاسی صورتحال میں پاکستان کے لیے بھی ایک سبق ہے، کیونکہ پاکستان تو ویسے ہی معاشی طور پر بنگلہ دیش سے بھی پیچھے. ملک کی معاشی بنیادیں ہل چکی ہیں، الیکشن سر پہ ہیں اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر جیل میں اور پارٹی کا انتخابی نشان بھی چھن چکا ہے، اور بڑی سیاسی جماعت لیول پلینگ فیلڈ میسر نہ ہونے کا شور مچا رہی ہے. اور پاور پالیٹکس میں مصروف 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے خواہش مند لندن پلٹ سیاستدان اور اس کے ساتھی جماعتوں کو یہ ادراک نہیں ہو رہا کہ یہ الیکشن صرف اس بارے میں نہیں ہے کہ کون پارلیمنٹ میں بیٹھتا ہے، بلکہ یہ پاکستان کے معاشی تقدیر سے متعلق ہے. خالی وعدوں اور سیاسی نعروں کا وقت ختم ہو چکا ہے. اگر الیکشنز کے ذریعے ایک حقیقی عوامی نمائندہ حکومت قائم نہ ہو سکی تو ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام قائم نہیں ہو سکے گا. اس لیے بنگلہ دیش کی طرح پاکستان کے مستقبل کی صورتحال بھی کچھ اچھی دکھائی نہیں دیتی.